اختیار کیجیے، درمیان کا راستہ اختیار کیجیے۔ بس عزیزو، اگر پیغمبر سے خدا کی وصیت ہے، تمام تر مسائل سے نمٹنا آسان ہو جاتا۔ اگر ہم اپنے اچھے حالات میں قناعت اختیار کرتے تو ہم برے حالات میں پریشان کبھی نہ ہوتے۔ آج جو پریشان ہیں برے حالات میں، اس لیے پریشان ہے کہ ہمیں اچھے حالات میں قناعت کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی مناسبت سے دل چاہتا ہے ایک جملہ کہہ کر میں ربط مسائل پر چلوں۔ کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا مجلس کے تبرک میں، نیاز میں، ماتم حسین کے انتظامات میں، کربلا معلّہ کی زیارات میں بھی کوئی صاف ہوتا ہے؟ جو کہ روایت ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، امام فرماتے ہیں، مولا کے الفاظ ہیں، اسراف افعال بر میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان کار خیر کرتا ہے تو کار خیر میں جتنے بھی پیسے، وقت، اپنا جسم، اپنی توانائی صرف کر دے، اسراف نہیں ہوتا۔ اسراف ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں افعال خیر کے علاوہ افعال مباح میں انسان کام کر رہا ہو۔ تو جتنا انسان ذکر حسین میں خرچ کرتا ہے اتنا اسراف سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ ملتا ہی حسین کے نام پر ہے۔ اور آج سفر کی آخری شب ہے، ایام وہ ہیں جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے نکل کر مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ کہ اس سے پہلے ذاکر اول وہ مسائل مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت یہ ہے، اہل ایران کے نزدیک کہ 29 صفر 8ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ بھی غریب الوطن ہیں اور یہ قافلہ بھی غریبوں کا ہے جو وطن میں واپس آ رہا ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اس غریب الوطن کی بہن وطن سے نکلی تھی مگر بھائی سے ملاقات نہ کر سکی، اور یہ بہن بھائی کو لے کے نکلی تھی اور بھائی کو کھو کر وطن میں واپس آئی۔ اور جب مدینے کے قریب پہنچا، امام نے بشیر کو بلایا، بشیر کے گلے میں شال اطہر ڈال دی، فرمایا بشیر تم شعر کہہ لیتے ہو، تمہارے والد تو شعر کہا کرتے تھے، تم بھی شعر کہہ لیتے ہو؟ بشیر کہتے ہیں میں کوشش کر لیتا ہوں۔ کیا بشیر جا کر مدینے میں میری آمد کا اعلان کر دے؟ مدینے کے باہر قافلہ روکا گیا ہے، بشیر مدینے میں اعلان کرتا ہوا چلا۔ کیا کہتا تھا بشیر؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، یثرب کے رہنے والوں اب یثرب رہنے کی جگہ نہیں رہا، کیونکہ لقد قتل الحسین فی کربلا، لقد ذبح الحسین فی کربلا۔ بس یہ اعلان کا مدینے میں ہونا تھا کہ گھروں کے دروازے کھلنے لگے، مرد و عورت روتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے، کہاں ہے قافلہ مدینے کے باہر رکا ہوا، اور رونے والوں کو محمد حنفیہ، مولا کے فرزند، مولا علی کے فرزند محمد حنفیہ اپنے غلاموں سے کہتے تھے قافلہ آگے بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بہت ضعیف ہیں، بیمار رہتے ہیں، پوچھتے تھے قافلہ آگے رہے تو میرا بھتیجا، میرا بھائی اس سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا ممکن ہے آپ کے بھائی آپ کا وہاں انتظار کرتے ہو، اپنے غلاموں سے کہا اچھا مجھے پھر لے چلو، اچھا مجھے پھر وہیں پر لے چلو۔ اتنے بیمار تھے کہ دو غلاموں نے آپ کو سہارا دیا، مدینے سے باہر لے کر آئے، اور جیسے ہی کالے کالے بچے ہوئے محمد حنفیہ نے لے کے کلیجہ آ کر گیا، رو کر کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے میرے بھائی کو شہید نہ کر دیا گیا۔ رونے والوں عجیب قیامت کا وقت تھا کہ محمد حنفیہ کالے پرچموں کو دیکھ کر گھبرا گئے، نیچے خاک پر بیٹھ گئے، آگے چلا نہ گیا۔ اور ہائے، امام سجاد سے آ کر کہا گیا، بولا آپ کا چچا
پوچھا یبن اخی این اخی میرے بھتیجے یہ تو بتا میرا بھائی کہاں ہے میرا بھائی کہاں رہ گیا اور امام سجاد نے ایک ٹکڑا کام قیامت جمع کر دی فرماتے تھے یا امی اے میرے چچا آتے تو کا یتیمہ چچا یتیم ہو کر واپس آیا یا امی چچا آتے تو کا یتیمہ رونے والوں جب محمد حنفیہ نے چاہا تھا کہ امام سجاد سے گلے میں جو روئے جیسے ہی محمد حنفیہ نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا امام نے طرف کے فرمایا چچا آہستہ سینے کو آہستہ دبائیے گا مجھے بیٹا کیا ہو گیا چچا میری پشت میں تازیاں لوگ کے زمانے چچا سارے راستے تازیاں دکھاتا ہوا رونے والوں یہ محمد حنفیہ کا صاحب استقبال ہاں جب یہ خبر محلے بنی ہاشم میں پہنچی ہے نا کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا تو ایک مرتبہ قافلے کے استقبال کے لیے خواتین بھی تو آئی ہیں نا ان خواتین میں جناب ام سلمہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک بچی آئی ہے اس کا نام فاطمہ صغرا ہے علماء کہتے ہیں مدینے سے باہر ارے جب لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا قافلہ سمجھ میں نہیں آیا نہ اکبر دکھائی دیتے تھے نہ عباس نظر آتے تھے نہ اپنے بابا کی زیارت ہوتی تھی جناب فاطمہ صغرا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے ایک ایک بیوی کی گود میں جھانکنا شروع کیا ایک ایک بیوی کی گود میں جھانکنا شروع کیا رونے والوں جناب زینب کبریٰ سے رہا نہ گیا پوچھا بیٹی صغرا یہ کیا کر رہی ہو کہا پھوپھی اماں کیسے پہچانے صغرا پھوپھی اماں اتنا تو میں سمجھ گئی کہ بابا شہید ہو گئے اتنا تو میں سمجھ گئی کہ میرا بھائی اکبر مارا گیا پھوپھی اماں وہ تو جہاد کے قابل تھے شہید ہو گئے لیکن پھوپھی اماں میرا ایک چھوٹا بھائی جو جہاد کے قابل نہ تھا ارے گود میں گیا تھا وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا کسی گود میں مجھے اثر نہیں ملتا رونے والوں کون بتائے صغرا کو صغرا تیرا بھائی 3 پل کا تیر کھا کے سو گیا صغرا اچھا ہوا تو کربلا نہ گئی ذرا پلٹ کے سکینہ کو دیکھنا ارے جس نے در خیمہ پر جب بابا اسکر کو لائے تھے نا تو کیا ہوا تھا اسکر کو گود میں لیے ہوئے تھے اب آقا دامن بچے کی لاش پہ ڈالا ہوا تھا سکینہ نے محسوس کیا کہ شاید بھیا پانی پی کر آ گیا اس لیے نہیں رو رہا آگے بڑھی رو کر بابا اسکر کو پانی پلا کے لے آئے بڑا پیارا تھا اور سکینہ پیاسی رہ گئی ایمان نے آقا کا دامن ہٹایا خدا 4 سال کی بہن کو 6 مہینے کے بھائی کا گلا اس طرح دکھائے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما محمد و آل محمد کا پروردگار لٹے ہوئے قافلے کا واسطہ جو مدینے میں اس طرح سے داخل ہوا کہ قیامت برپا ہو گئی پروردگارا تمام ماننے والوں کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی منگے سوائے ہمیں آل رسول کے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار پڑھنے سے پہلے بی بی سکینہ کا روزے کی زیارت نصیب فرما بی بی سکینہ آپ بڑی مظلومہ تھی لیکن آج آپ کا مزار بنا ہوا ہے کل قید خانے میں دفن ہوئی تھی آج مزار بنا ہوا آئے فاطمہ صغرا مدینے کا قبرستان بقیع اجڑی ہوئی قبروں میں شامل فاطمہ صغرا کی بھی ایک قبر کھدایا ظالموں کو نابود فرما بقیع کے مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما خدایا کہ شب جمعہ ہے ایک شب جمعہ پڑھنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما
جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا کریم خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد
اپنے گھر والوں سے تعلقات اختیار کرنا دین کے مطابق ہے تو یہ اخلاقیات میں شامل ہے۔ انسان کی پوری زندگی اگر سنت ختمیہ مرتبہ پہ گزر رہی ہے تو پوری زندگی اخلاقیات کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان کہ تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے آپ کو مزین کر دو اللہ کے اخلاق سے۔ اور اللہ کے اخلاق کون سمجھائے گا؟ خدا کے رویے کیا ہو سکتے ہیں، کیسے معلوم ہوتے؟ اس نے پیغمبر کی ذات کو اپنے اخلاقیات کا ایک مجسمہ بنا کے پیش کر دیا کہ اگر تم میرے اخلاق جاننا چاہتے ہو تو میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اپنے حبیب کی تربیت کی ہے، بس اس کو دیکھتے جاؤ، میرے اخلاق تمہیں سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ پیغمبر کے ہر انداز کو خلق عظیم کہیے، پیغمبر کے ہر فرمان کو خلق عظیم کے عنوان سے پہچانیے۔ اور آئیے کل کی گفتگو سے ربط قائم کرتے ہوئے لفظ عدل پر کل 4 جملے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفضائل اربعۃ اجناس کہہ کر شروع کیے تھے، اور ان میں حکمت، عفت، قوت اور عدل، یہ 4 باتیں کل کی مجلس میں تھیں۔ آخری بات تھی عدل، اور اسی سے آج ایک اور پیغام معصوم، گرچہ ہر چیز بڑی اچھی ہے مگر کہیں وہ اچھی ہے اور کہیں بہت اچھی ہے، اس کے پیرائے میں سب سے پہلے لفظ عدل ہے۔ امام فرماتے ہیں العدل حسن، عدل بڑا خوبصورت ہے، وَلَكِنَّ فِي الْأُمْرَاءِ أَحْسَنُ، عام طور پر عدل سب کے لیے اچھا ہے مگر صاحبان اقتدار کے لیے تو عدل بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی ایک انسان اقتدار میں نہیں ہے اس کے لیے عدل حسن تو ہے، البتہ عمرہ کے لیے عدل احسن ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں السخاء، سخاوت حسن ہے، وَلَكِنَّ فِي الْأَغْنِيَاءِ أَحْسَنُ، لیکن دولت مندوں کے لیے سخاوت حسن نہیں بلکہ احسن ہے۔ امام فرماتے سنو الورع حسن، پرہیزگاری خود ایک اچھی چیز ہے، لیکن وَلَكِنَّ فِي الْعُلَمَاءِ أَحْسَنُ، لیکن یہ علماء میں ہو تو اور زیادہ خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ پرہیزگاری علماء کے ساتھ زیادہ حسین لگتی ہے، تو یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاری سب کے لیے حسن ہے، علماء کے لیے احسن ہے۔ اور کبھی الفاظ معصوم آگے بڑھے، فرمائے سنو الحیاء حسن، حیا حسن ہے، وَلَكِنَّ فِي النِّسَاءِ أَحْسَنُ، لیکن عورتوں میں حیا احسن ہے۔ اور ایک جملہ اور ہے جو اب جوانوں سے متعلق ہے، فرماتے ہیں التوبۃ حسن وَلَكِنَّ فِي الشَّبَابِ أَحْسَنُ، توبہ خود تو حسن ہے، اگر جوانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ احسن ہو جاتی ہے۔ اب جیسے جیسے ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اعتبار سے امام کے 5 جملے نے بیان کیے۔ چھٹا جملہ یہ ہے الصبر حسن، صبر کرنا حسن ہے، وَلَكِنَّ فِي الْفُقَرَاءِ أَحْسَنُ، لیکن فقیروں میں اگر ہو تو یہ بات بڑی قابل تعریف۔ دعا پڑھ لیں محمد علیہ چیز کا ایک مقام اور موقع اور محل ہے۔ عدل انسان کے لیے بہت بہتر کیفیت ہے، لیکن اگر یہ عمرہ میں ہو تو یہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ اور اسی لیے جب کسی معاشرے کی کامیابی کو دیکھنا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس معاشرے کے علماء اور حکام کیسے ہیں۔ اگر عالم اور حاکم دونوں ٹھیک ہیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر عالم اور حاکم ٹھیک نہ ہوں تو معاشرہ پورا خراب دکھائی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ عدل سے آگے بڑھتے ہوئے اب اس عظیم پیغمبر کی الفاظ پہ توجہ کریں، جہاں ہم نے اوسانی ربی
90 کے عنوان کو شروع کیا تھا سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے پروردگار نے مجھے 9 باتیں مجھے عنایت فرمائی ہیں. ان میں سے ہم ایک ہی 2 باتوں کو بیان کر رہے تھے. ایک بات یہ بیان فرمائی اللہ کے رسول نے کہ مجھے خدا نے اخلاص کا حکم دیا. اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیۃ واوصانی ان یکون صنعتی فکر. مجھے میرے پروردگار نے یہ وصیت کی کہ میری خاموشی فکر کی علامت بن جائے. مجھے میرے پروردگار نے یہ وصیت کی کہ العدل پھر رضا والغضب کہ میں عدل سے کام لوں، خوشی کے حالات ہوں یا غصے کے حالات ہوں. مجھے میرے پروردگار نے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ کہ میں میانہ روی اختیار کروں فی الغنا والفقر، چاہے حالات تبنگری کے ہوں، حالات بہتر ہوں رزق کے اعتبار سے یا غربت کے حالات ہوں. یہ 6 باتیں بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اوصانی ربی، اور آپ کے رب نے آپ کو کیا وصیت کی ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میرے پروردگار نے مجھ کو وصیت کی کہ ان یکون منطقی ذکر، کہ میری قوت گویائی میرا کلام ایسا ہو جو ذکر میں تبدیل ہو جائے. ان یکون منطقی ذکر، خدا اپنے حبیب کی تربیت کر رہا ہے اور تربیت ایسی کر رہا ہے کہ آنے والے سارے زمانے کے لیے تا قیامت تک کے لیے پیغمبر کی ذات نمونے عمل بن سکے. پیغمبر چپ رہیں تو نمونے عمل ہو جائیں، پیغمبر بولنے لگیں تو نمونے عمل ہو جائیں، پیغمبر ہاتھ ملا لیں تو نمونے عمل ہو جائیں، پیغمبر ہاتھ پیچھے کر لیں تو نمونے عمل ہو جائیں. پیغمبر کو دیکھتے چلیے خلق عظیم سمجھ میں آتا چلا جائے گا. تو پیغمبر فرماتے خدا نے مجھے وصیت فرمائی کہ میری گفتگو ذکر میں تبدیل ہو جائے. لفظ ذکر پر 2-3 جملے تاکہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں. کبھی کبھی ذکر یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد کرتا ہے. کبھی کبھی ذکر یہ ہے کہ انسان خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. کبھی کبھی ذکر یہ ہے کہ انسان گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے اس لیے بچا لیتا ہے کہ اسے خدا یاد آ جاتا ہے. یہاں زبان پر لفظ خدا نہیں ہوتا مگر دل و دماغ میں خدا کی یاد رہ جاتی ہے. یہ بھی ذکر خدا ہے، یہ بھی ذکر خدا ہے. یہاں تک کہ روایت میں معصوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غافلوں کے درمیان ذکر خدا کرے تو ایسا ہی ثواب ہے جیسے بھاگنے والوں کے درمیان کوئی رک کر جہاد کو انجام دے. غافلوں میں ذکر خدا کرنا ان یکون منطقی ذکر. کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کیا غافلوں سے مراد کیا ہے؟ سب سے آسان مثال یہ ہے جب سب کے سب بیٹھے ہوئے غفلت کا شکار ہوں تو انسان خدا کو یاد کرے. جب کبھی انسان بازار میں داخل ہو تو خدا کو یاد کرے. اور بازار میں داخل ہونے کے لیے یہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے انداز سے شاپنگ کر سکیں تو 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے گھر سے سفر کا آغاز کیجئے. انشاءاللہ آپ کے اس عمل میں خدا کا ذکر بھی شامل ہو جائے گا. آپ بازار میں جاتے رہیں گے، سامان خریدتے رہیں گے، سورہ اخلاص کی برکتوں سے آپ غافلوں میں ذکر کرنے والے کہے جائیں گے. کیا مطلب؟ مجلس میں ذکر کرنا آسان ہے، یہاں سب ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں، لیکن اس غفلت کے مقام پر جہاں بیچنے والا دکاندار صرف اپنی منافع کی بات کر رہا ہے، خریدنے والا صرف اپنے فائدے کی بات کر رہا ہے، وہاں پر اگر آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ پڑھیں محمد وعلیہ محمد. اور ایک جملہ ذکر کا اور ہے جو گرچہ ذکر کے موضوع پر تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جملہ سے خدا فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، اذکرنی عند غضبک، اس وقت یاد کر جب تو غصے کی حالت میں ہو. مجھے اس وقت یاد کر جب تو غصے کی حالت میں ہے. تو اذکرک، میں تجھے یاد کروں گا عند غضبی، جب میں غضب کی حالت میں ہوں. تو
اپنے غصے میں مجھے یاد کر، میں اپنے جلال میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ذکر کا ایک انداز یہ بھی ہے، ایک انداز یہ بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک انداز اور ہے، اس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ ذکر تو ایک ہو گیا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے واجبات کو یاد کرنا، محرمات سے بچ جانا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ایک ذکر وہ ہے جب میرے کسی زبان کے الفاظ استعمال کرنے سے کسی مومن کا کام نکل آتا ہو، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ اس طرح سے بہت کم ہم توجہ کرتے ہیں، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے منتظر وہ ایک قدم بڑھاتا ہے، ایک کلام کرتا ہے، خدا اس کی حاجات کو، خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور اس 100 حاجتوں میں سب سے کم تر حاجت جنت ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے، کیا مطلب؟ مثال بہت چھوٹی سی، جب مجھے عربی نہیں آتی اور مجھے کسی عربی سے بات کرنا پڑ رہی ہے، آپ کو عربی آتی ہے، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ذرا سا آپ ہمارے درمیان کلام کے ترجمے کو آپ کر لیجئے، یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھا دیجئے، تو یہ کہتا ہے آپ مجھے اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ آپ نے چھوٹا سا کام کیا اور معصوم کا جملہ آپ تک پہنچا کہ تم نے ایک مومن کی حاجت پوری کر دی، خدا تمہاری 100 حاجتیں پوری کر رہا ہے، اور 100 حاجتوں میں سب سے کم اگر جنت ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ محمد وآل محمد صلوات بعد میں آنے والوں کو مسائل ہم جواب پڑھ لیں محمد والوں۔ ذکر کی منزل، ذکر ایک اللہ کا اس طرح سے یاد کرنا کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ذکر الہی ہے۔ اس کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ذکر الہی ہے۔ اور ایک ذکر الہی یہ بھی ہے کہ انسان کسی مومن کی حاجت روائی کرے، کسی مومن کے کام آ جائے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کام آ جائے، تو یہ منطقی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور کیا کیفیت ہے کہ جہاں مسجد الحرام، مکہ المکرمہ، خدا انشاءاللہ نصیب کرے ہم سب کو مسجد حرام کا اعتکاف، مسجد حرام کا اعتکاف، گرچہ اعتکاف عظیم ترین عبادت مگر مسجد حرام کے لیے وہ عظیم تر عبادت ہے۔ اور وہاں بیٹھے ہوئے افراد میں روایت کہتی ہے کہ اگر عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف کی عبادت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کسی شخص نے آ کر اعتکاف کے مسائل میں اتنا تو بہت واضح ہے کہ انسان کو مسجد کا رکنا واجب رہتا ہے، بغیر عذر شرعی کے مسجد سے باہر نکل نہیں سکتا۔ ایسے میں ایک مومن نے آ کر امام سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا کسی کو پیسہ واپس دینا ہے، میں نے اس سے قرض دیا تھا، مجھے واپس کرنا ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے وہ پریشان کر رہا ہے، آپ اگر پلیز چل کر اس کو سمجھا دیں کہ میں پیسے واپس کروں گا، البتہ میرے حالات بہتر ہو جائیں تو واپس کروں گا، میں انکار نہیں کرتا، میں واپس ضرور کروں گا، آپ کی بات کو مان لے گا۔ آپ غور کیجئے، اگر مجھ جیسا مومن ہوتا، سوچتا کہ اعتکاف افضل ہے، مسجد حرام میں بیٹھنا افضل ہے، اس مومن کے لیے مسجد سے نکل کر جانا افضل ہے۔ کہ مجھے تو اپنے لیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر معصوم نے مجھے سمجھایا کہ کیا افضل ہے، افضل ہی تو بتائیں گے کیا افضل ہے۔
امام نے اپنی نالین کو اٹھایا، کیونکہ اعتکاف میں لوگ اندر بیٹھتے سامان اندر رکھتے، نالین کو اٹھایا اور چل دیے مسجد سے باہر۔ عبداللہ ابن عباس آواز دے رہے ہیں مولا کیا آپ بھول گئے؟ اس کے الفاظ ہیں کیا آپ بھول گئے؟ آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا ایک مومن کی حاجت کے لیے قدم اٹھانا اعتکاف سے افضل ہے۔ تو آپ نے صرف جا کر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی ہیلپ نہیں کرنا، آپ نے اسے پیسے نہیں دینا، آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اپنے کلام کے ذریعے سے اس مومن کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ نے وصیت فرمائی ان یکون منطقی ذکرہ، کہ میں اس طرح سے اپنی لائف مرتب کروں کہ میرا بولنا ذکر میں تبدیل ہو جائے۔ تو کبھی ذکر الہی ہے اس معنی میں کہ انسان حق اللہ کو ادا کر رہا ہے، اور کبھی ذکر الہی ہے اس معنی میں کہ انسان خدا کی محبت میں حق العباد کو انجام دے رہا ہے۔ کسی مومن کے لیے یہاں تک کہ اگر بات کو آگے بڑھائیے تو کبھی راستہ بتانا عبادت، کبھی کسی کو ایڈریس گائیڈ کرنا عبادت، اور کبھی مومن کے لیے اگر مجھ سے ہو سکتا ہو کہ میرے ایک لفظ کی بنیاد پر مومن کا کام نکل آئے، تو انسان کو چاہیے کہ یہ سوچ کر انجام دے کہ جو زبان کو ہلا رہا ہے یہ زبان نہیں ہل رہی بلکہ ذکر خدا عبادت کے معنی میں انجام کر رہا ہے، اور یہ اخلاقیات میں شامل ہے۔ اور آئیے اگلا مرحلہ کہ جہاں اللہ کے رسول نے اپنی ان وصیت شدہ باتوں میں سے فرمایا، یہ خدا کا شکر اور احسان ہے کہ رسول نے ہم سے شیئر کر لیا، اوصانی ربی، مجھے پروردگار نے وصیت کی ان 9 باتوں کی، ان میں ایک بات یہ بھی ہے، کون سی بات کا آئی یکون نظری عبرت، کہ میری نگاہ عبرت بنے، میرا منطق، میرا بولنا ذکر بنے، میری نگاہ عبرت کی نگاہ میں تبدیل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر دیکھتے بھی تھے، پیغمبر بولتے بھی تھے، پیغمبر سنتے بھی تھے۔ جب بولتے تھے تو کلام ذکر بن جاتا تھا، جب دیکھتے تھے تو نگاہیں عبرت بن جاتی تھیں، جب سنتے تھے تو فریاد، رس کی فریاد سن کر امداد کو قدم اٹھاتے تھے تو عمل کی عبادت بن جاتا تھا۔ اپنے مقام پر بات واضح ہے کہ عبرت کی تعریف کیا ہے۔ ذرا سی تعریف اگر قرآن سے تلاش کیجئے عبرت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو آئیے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 11 کے الفاظ قل سیروا فی الارض، بہت مشہور آیت ہے، کہیے سیروا فی الارض، زمین پر چلو، زمین پر چل کر کیا دیکھو، ثم انظروا، اور پھر دیکھو، کیا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسی ہے جھوٹ بولنے والوں کی آخرت، زمین پر چل کر دیکھو۔ عجیب ہے دیکھنا، ایک انسان کبھی دیکھتا ہے صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، جائیے مقامات کو دیکھیے، اور خاص طور پر بہت سی مثالیں موجود ہیں، کبھی ہم بادشاہوں کے پرانے کھنڈرات دیکھتے ہیں، کبھی فرعون کے رکھی ہوئی ممیز کو دیکھتے ہیں، کبھی دنیا میں آگے بڑھتے تو مختلف انواع و اقسام کی اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ کاش ہماری نگاہیں ایسی ہوں کہ عبرت میں تبدیل ہو جائیں، کیا مطلب کہ انسان سوچے صحیح دیکھنے کے بعد کہ دیکھا کہلا پڑے محمد چھوٹی سی مثال کے جس کے 2 معنی نکل سکتے، ایک معنی خاص ہمارے مفہوم سے، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب، اپنے حواریین کے ساتھ گزر رہے ہیں، بہت مشہور واقعہ انبیاء کی سیرت کے واقعات میں سے، اور آپ نے گزرتے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مردار کو دیکھا، ایک بڑا ہوا حیوان، اس کو تاریخ نے کتے کے نام سے یاد کیا ہے، کتا بڑا بڑا ہے، اور اس کل کی میت کو دیکھ کر اتنی بدبو ہے کہ تمام افراد نے اپنی ناک بند کر لی تاکہ اسمیل نہ پہنچے، لیکن نبی نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھو اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ نگاہ کہ انسان چاہتا ہے کہ وہاں سے جلدی سے گزر جائے، عبرت حاصل کیے بغیر آگے بڑھ جائے،
اور وہاں اللہ کے نبی فرما رہے دیکھو اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں. یعنی اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے تو بدبو کے ڈھیر میں سے بھی عبرت کی بات کو تلاش کر لیتا ہے, اور اگر تلاش نہ کرنا چاہے تو خوشبوؤں کے ماحول سے بھی عبرت کو تلاش نہیں کرتا. عبرت کا پیغام قل سیروا فی الارض, سورہ انعام کے الفاظ ہوں یا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے الفاظ. سیروا فی الارض, زمین پہ چل کے دیکھو. کیا چل کے دیکھیں؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیف کان عاقبۃ المجرمین, کیسے ہے گناہگاروں کا انجام کیا ہوا. اللہ اکبر. اور دور کیوں جائیے, کبھی صدام کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھیے تو عبرت کو یاد کیجئے. کبھی مصر کے صدر کے حالات دیکھیے تو عبرت کو یاد کیجئے. کبھی اپنے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے زوال کو سمجھیے تو عبرت کو یاد کیجئے. کبھی کبھی محلے کے ان جوانوں کی بزرگی کو دیکھیے جو کل تو بڑے جوان ہوا کرتے تھے اور آج ایسے ہو چکے ہیں کہ خود قابل رحم ہو چکے ہیں. ان کو دیکھیے تو تلاش کیجیے عبرت کا پیغام کیا ہے کہ ہر جوانی کے بعد انجام یہ ہو جانا ہے, اور پھر انسان کو اپنے جوانی کے اعمال کا حساب دینا ہے. نگاہ عبرت بن جائے کہ انسان کائنات کو دیکھے, مگر دیکھے تو آخرت کو یاد کرتے ہوئے دیکھے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کا وہ جملہ ہے, فرماتے ہیں عبرتیں تو بہت ساری ہیں, عبرتیں بہت ساری ہیں, لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. عبرتیں بہت ساری ہیں, یعنی انسان اگر پیغام دینا چاہے, اللہ کے رسول تو فرما رہے تھے خدا نے مجھے ایسے مزین کیا کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ بن چکی ہے. تو پیغمبر جس کو دیکھتے تھے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اللہ اکبر. جب کبھی انسان اپنے سے برے حالات میں پڑے ہوئے افراد کو دیکھے, اور آپ کو یاد ہوگا انہی ایام میں ایک بات سامنے آ چکی ہے کہ کبھی انسان قبرستان جا کر قبور کو دیکھے تو کبھی مرے ہوئے انسان کی بے بسی کو دیکھے اور پھر عبرت کو تلاش کرے. کبھی واقعا سوچتا ہوں کہ آخر یہ پیغام دیا کیوں گیا کہ اتنا ثواب میت کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچانے کا ثواب اتنا کیوں ہے. عبرت اگر ہو تو ثواب ہے, جتنی عبرت ہوگی اتنا ثواب ہوگا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ثواب کے لالچ میں یہ کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے گناہ کر لو, آخر میں ایک میت مومن کی دفنا دینا سارے گناہ صاف ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ کہیں عبرت نہیں ہے, یہ عبرت نہیں ہے, یہ ہم نے گناہوں کے انجام دینے کا راستہ تلاش کر لیا. عبرت کیا ہے کہ انسان دیکھے کل تک تو یہ بیچارہ اٹھتا تھا, کھاتا اور پیتا تھا, کیا اس کا روگ تھا کہ پیشانی پر پسینہ نہیں آ سکتا تھا, کیا اس کا روگ تھا اس کے جسم سے اسمیل نہیں آتی تھی, پرفیوم لگا کے آتا تھا. آج بیچارہ اتنی مجبوری میں پڑا ہے کہ نہ پسینہ چہرے کا صاف کر سکتا ہے, نہ اپنے لباس کو خود تبدیل کر سکتا ہے. ایک پڑے ہوئے انسان کو دیکھ کر انسان میں عبرت کا پیغام اگر بیدار ہو گیا تو خلق عظیم کا آغاز ہو گیا. اللہ کے رسول سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان ساری دنیا کو دیکھے مگر عبرت کی نگاہ سے. سیروا فی الارض. اور آئیے یہ 6 باتیں مکمل ہوئی اور 3 باتیں وہ ہیں جو اس سے پہلے بیان کر چکے. خلاصے کلام میں تمام اخلاقیات کو سمیٹ لیا گیا. اوصانی ربی دیتے سے 9 باتیں کون سی ہیں کہ ایک بات اخلاص کا پیغام فی السر والعلانیت, دوسری بات عدل کا پیغام رضا اور غضب, تیسری بات میانہ روی کا پیغام غربت ہو یا اچھے حالات ہوں, چوتھی بات انسان کے لیے اس کا پیغام کہ اس کی خاموشی فکر میں تبدیل ہو جائے, پانچویں بات اس بات کا پیغام کہ اس کا کلام ذکر میں تبدیل ہو جائے, چھٹی بات اس کی نگاہیں عبرت کے پیغام میں تبدیل ہو جائیں. 6 مکمل ہوئے. 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہی جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی بارگاہ میں سوال کیا کہ خلاصہ مکارم الاخلاق کیا ہے؟ پورے 10 دن کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا پڑھا ہم نے؟
کہ تین باتیں ہیں امام فرماتے ہیں. تین باتیں کیا ہیں؟ کہ معاف کر دو اسے جس نے تم پہ ظلم کیا ہو. خلاصہ اخلاق، معاف کر دو اسے جس نے تم پہ ظلم کیا ہو، جس نے تم کو محروم کر دیا ہو اس کو عطا کر دو، اور جس نے تم سے تعلقات توڑ لیے ہو اس سے تعلقات جوڑ دو. 6 کے ساتھ 3 کو ملائیے 9 مکمل ہو جاتے ہیں نا. اور 9 کا ہنسہ اکبر ہے، اس کو مولائے متقیان کے عنوان سے لوگ پہچانتے ہیں. تو خالی 9 کی انگوٹھی پہننا ہی مولائیت نہیں ہے. ان 9 وصیتوں کو یاد کر کے بتائیے اندر بھی مولائیت ہے یا نہیں؟ یہ 9 کا نقش انگوٹھی پہ اچھا لگتا ہو تو یہ دکھانے والوں کے لیے، اندر اگر 9 باتوں کی وصیت پہ عمل ہے تو پھر یہ اندر کا نگینہ خدا کو بڑا پسند ہے. 9 باتیں اور اللہ کے رسول کی بات کا سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاحب خلق عظیم ہو کر آپ کے مزاج میں کیا انکساریت تھی. ایسے بیٹھتے تھے، 9 صفات والا شخص ایسے بیٹھتا تھا کہ آپ کی بیٹھنے کے لیے کچھ چبوترا بھی نہیں تھا. اصحاب میں ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا تھا تم میں محمد کون ہے. ہمارا کہنا آسان، آپ سب کا سننا آسان، ایسے بیٹھنا آج آسان نہیں ہے. یہ بیٹھنا، یہ انداز رسول کا اسلام، آنے والا پوچھتا ہے. پھر لوگوں نے آپ سے التماس کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک چبوترا بنا لیتے ہیں، اس پر آپ بیٹھ جایا دیجیے تاکہ آنے والے کو معلوم تو ہو کہ پیغمبر ہے کون. جبکہ پیغمبر شاید اسے قبول نہ کرتے، لیکن پیغمبر نے قبول فرمایا لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ تاکہ آواز سب تک پہنچ سکے، ورنہ منبر کبھی نہ بنتا. پیغمبر کا انداز پوری زندگی اتنی انکساری. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جتنا بڑا صاحب خلق عظیم ہوتا ہے اتنا شاید اس کے رتبے کا اثر بھی اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اور پیغمبر تواضع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجلس میں اپنے مقام سے کم تر جگہ پر بیٹھنا پسند کر لے تو اس کے تواضع کی پہلی علامت ہے. ہم اخلاقیات کو دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ انسان میں صاحب حیثیت. ٹھیک ہے، اور مجلس میں اخلاق سمجھ میں آتا ہے. چلیے آفس میں، اور آفس میں جب 22 گریڈ کا، پاکستان کی بات کروں، 22 گریڈ کا ایک بہت ہائی لیول کا کوئی افسر، اس کا اخلاق کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر آیت اللہ خوئی اخلاق کیا تھا. آیت اللہ خوئی، خدا رحمت نازل کرے اس عظیم مرد عالی قدر پر. اللہ اکبر. کہ تاریخ اس زمانے میں اس کا کوئی ہمسر ڈھونڈنے میں ناکام ہے. کون ہے جو اس کے برابر تقویٰ اور پرہیزگاری کے عنوان سے آج سامنے؟ آیت اللہ خوئی. جب آپ لیکچر دے رہے تھے اور آپ کے لیکچر کے دوران آپ کے والد محترم جو کہ صرف عالم ہیں، کوئی آیت اللہ عظمیٰ کے مرتبے تک نہیں پہنچے تھے، عالم تھے، جب داخل ہوئے تو آیت اللہ خوئی اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اٹھ کے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے والد کو اپنے مقام پر بٹھا دیا اور خود ایسے 2 دانوں ہو کر اپنے والد کی طرف بیٹھ گئے. کتنا خوشی کام تھا. اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ میں امامہ اتار کے کہوں کہ میں صاحب اخلاق آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں. بہت غور کیجیے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی. میں نے پہن دیا امامہ، اب میں آپ سے بہتر ہو گیا، اب میں آپ سے ہاتھ ملاؤں گا، اب میں آپ کا احترام کروں گا. آیت اللہ خوئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے باپ کے استقبال کے لیے اور پھر بیٹھ گئے. اور اب جتنے آپ کے شاگرد وہ عام شاگرد نہیں ہیں، وہ خود شاگرد اس لیول کے جہاں اشتہار اور درس سے خارج کے طلباء کا ایک ہجوم ہے. خود صاحبان امامہ سے بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں. قبلہ آپ تو شروع کیجئے، یعنی سوالیہ چہرے تھے. اور آیت اللہ خوئی مسکراتے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کی موجودگی میں درس کنٹینیو کر سکوں. یہ اخلاقیات کا بلند ترین شعبہ ہے.
کہ جہاں تواضع ایسے سمٹ کے آتی ہے، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ دعا پڑھ لے محمد والے ساری کوالٹیز کے ساتھ اب انسان تلاش کرے کہ اس نے پیغمبر کی سیرت سے کیا لیا پیغمبر کی سیرت سے۔ 9 وصیتوں پر عمل کے بعد انسان کہاں پہنچا؟ جیسے جیسے انسان اوپر بلند ہوا ترقی اسے حاصل ہوئی، آیا اس کا مزاج اخلاق کے لحاظ سے اتنا بڑھا یا کم ہو گیا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں اپنے لیے مجلس میں گیٹ ٹوگیدر کے اندر اگر آپ جگہ منتخب کرتے ہیں اور ایسی جگہ جو آپ کے لیول کی نہیں ہے اور آپ قبول کر دیتے ہیں، پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جو کوئی آتا ہے سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں نا، جو ملاقات کرے آپ سے سلام کرتے ہیں۔ اخلاقیات انسان کے نشست کے انداز میں۔ تیسرا مرحلہ، جو انسان اپنی تعریف کا انتظار نہ کرے، وہ تواضع کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، اور جب کسی بات کے بارے میں معلوم نہ ہو تو یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تمام باتیں انسان کو رسول سے قریب کر رہی تھی۔ بس میں نے بات کو مکمل کیا۔ پورے 10 دن تک ہم نے اپنے آپ کو اخلاق پیغمبر سے قریب کرنا چاہا۔ ایسے دیہاتی، ہم تو رہائشی ماحول میں ہیں، ایسے دیہاتی پیغمبر کے پاس آتے تھے، آبا کو کھینچتے تھے اور کھینچ کر کہتے تھے یا محمد ہمیں مال دے دو بیت المال سے۔ پیغمبر مسکراتے تھے، مال بھی دیتے تھے، ساتھ میں آبا اتار کر بھی دیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم کمال نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارا ماحول پیغمبر کے ماحول سے بہت مختلف ہے۔ سلام ہو اس ختمی مرتبت پر، جو اکیلا صاحب اخلاق نہ تھا بلکہ اس نے مکے کے ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں میں ایسی تربیت کی کہ اپنے دنیا سے جانے سے پہلے 1,20,000 صحابی بنا کے چلا گیا۔ یہ پیغمبر کے اخلاق کا اثر تھا۔ اللہ اکبر، لوگ اصحاب میں شامل کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بات اخلاق ہو تو اس کے ساتھ کون بیٹھنا پسند کرتا ہے؟ پیغمبر۔ ہم آج ایک نمازی نہیں بنا سکتے، بڑا ٹائم لگتا ہے کسی کو نمازی بنانے کے لیے، پیغمبر نے صحابی بنا دیا، اور 1,20,000 افراد اس وقت کے بیان کیے گئے جب اللہ کے رسول نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے، یا اس کے بعد خطبہ غدیر خم مولا متقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اب ان 10 دنوں کا ٹارگٹ کیا کہ اس خطبے کو یاد کیجئے 1,20,000 سے اب آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم جب ماحول میں رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، آپ رہتے ہیں غیر فرقہ جعفریہ والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اخلاق سے اتنا قریب کرنا ہے کہ زبان سے کہنا ہی نہ پڑے کہ ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، زبان سے کہنا ہی نہ پڑے کہ ہم جعفر صادق کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا کردار ایسا ہو جائے، لوگ قریب آئیں، یہ مطلب بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے چاہنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں، اگر اپنے ایک بھی فرد کو اپنے مکتب سے قریب کر لیا تو ثواب کتنا ہے کہ جتنی اشیاء پر سورج چمکتا ہے، کائنات میں جتنی اشیاء پر سورج چمکتا ہے، ان تمام سے زیادہ افضل ثواب خدا اس کو عطا کرتا ہے جو کسی ایک کو گمراہی سے نکال کر لے آئے۔ بہت آسان ہے ایکسیڈنٹ میں بڑھتے ہوئے انسان کو بچانا، اور کتنا مشکل ہے گمراہی کے کنویں میں گرتے ہوئے کسی شخص کو بچا لینا۔ اخلاقیات انسان کے لیے بہترین راستہ ہے، یا انسان خود اگر اختیار کر لے تو سامنے والے، اور میں تو یہ کہہ کر بات مکمل کرتا ہوں کہ آج کوئی نہیں جانتا کہ
امام علی کیا تھے؟ باہر کس کو معلوم ہے؟ آپ بتائیں گے علی کیا تھے؟ کس کو معلوم ہے؟ امام حسن کیا تھے؟ امام حسین کیا تھے؟ ہاں کربلا والوں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بتا گئے کہ علی کیا تھے، تو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین۔ وہ بتا گئے اپنے کردار سے کہ حسن کیا تھے، آپ نے سلام کیا۔ اگر ہم بتا گئے کہ 11 امام کیا ہیں تو ہم پر سلام ہوگا، السلام علیکم یا انصار ابی جعفر محمد الباقر، ہم پہ سلام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نصرت امام کا انداز کیا ہے؟ امام کا وقت ظہور بہت قریب ہے، زبان سے تبلیغ نہیں ہو سکتی، بہت مشکل حالات ہے، اپنے کردار سے بتائیے کہ خلق عظیم پر پیغمبر فائز تھے اور ہم اس پیغمبر کے ماننے والے۔ لیکن عزیزو، سب سے آسان راستہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بیان سے ہے۔ مدینہ منورہ میں امام سجاد نے اخلاقیات میں رونے کو شامل کیا۔ امام روتے ہیں اور رو کر کربلا سے قریب کرتے ہیں دشمنوں کو بھی، صرف روتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا ہے مولا سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں گزرے ہو، امام کربلا کو پھر بھی یاد نہیں کرتے، کوفے کو یاد نہیں کرتے، امام شام کی بات بیان کرتے ہیں۔ مولا شام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شام کے مصائب بہت شدید تھے، جب تک امام زندہ رہے۔ ابھی قافلہ مدینے پہنچا ہے اور امام مدینے پہنچ کر 35 برس رہیں گے، اور 35 برس میں امام نے آنکھوں سے آنسو بہائے، دعاؤں کے گوہر لٹا دیے اور قریب یا لوگوں کو شیعت کے مکتب اہل بیت کے روتے جاتے ہیں۔ امام روتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں مولا کیا ہوا تھا، مولا کیا ہوا تھا؟ آپ بھی روتے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا کربلا میں، تو آپ بتاتے ہیں نا کربلا میں کیا ہوا۔ کربلا میں جب آپ تذکرہ کرتے ہیں خود بخود بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اچھا یزید والے یہ کرتے ہیں، حسین والے یہ کرتے ہیں۔ لیکن عزیزارو، مجھے مسائل میں وہ جملہ بیان کرنا ہے۔ جب ایک شخص آ کر کہتا ہے مولا کی بارگاہ میں، کون؟ وہ کوفے کا رہنے والا منہال امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، مولا کو غصہ دیتے ہیں، مولا صبر کیجئے، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام تڑپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں منہال تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، منہال شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر منہال کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنیں پھوپیاں کھولے سر ہو، کبھی شام کا بازار ہو، کبھی کوفے کا بازار ہو، منہال تم سچ کہتے ہو، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر شہادت پہ نہیں روتا۔ منہال کوفے و شام کے حالات ہونے والوں، امام رو رہے ہیں، منہال سے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب امام منہال سے فرماتے ہیں منہال یہاں سے تم کہاں جا رہے ہو؟ منہال کہتے ہیں مولا میں کوفے جا رہا ہوں۔ زمانہ وہ ہے جب امیر مختار خون حسین کا انتقام لے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں منہال یہ بتاؤ خبر کیا ہے؟ کیا ابھی تک قربلا بن کاہل اثر گرفتار نہیں ہوا؟ مولا نے خاص نام لیا ہے، پھر فرمایا کہ جا کر مختار سے کہنا کہ قربلا گرفتار ہو، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، پھر اسے آگ کا عذاب دیا جائے۔ ارے یہی رونے والا امام ایک مرتبہ یہ بھی کہتا ہے یہ قربلا گرفتار ہو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ مولا آپ نے قربلا کا نام کیوں لیا؟ مولا آپ نے اکبر کے قاتل کو یاد نہیں کیا، مولا آپ نے عباس علمدار کے قاتل کا نام نہیں لیا، مولا آپ نے انتقام کے عنوان میں اپنے بابا حسین کے قاتل کا نام نہیں لیا، کیوں اصغر کے قاتل کا نام لیا؟ تو امام فرماتے تھے، علماء کہتے امام فرماتے تھے کہ قربلا نے خالی اصغر کے گلے پہ تیر نہیں مارا تھا، بلکہ ہمارے محبت کے دلوں کو زخمی کر دیا تھا۔ امام کی مظلومیت کے لیے اکبر کی شہادت سے بڑھ کر، امام کی مظلومیت کے بیان کے لیے عباس کی شہادت سے بڑھ کر، امام کی مظلومیت کے بیان
بیان کے لیے خود اپنی امام کی شہادت سے بڑھ کر اصغر کی شہادت ہے، اس لیے کہ اصغر تو چلنے قابل بھی نہ تھا، اصغر کے ہاتھ میں تو ہتھیار بھی نہ تھے، اصغر تو خالی پانی پینے کے لیے میدان میں لایا گیا تھا۔ رونے والوں، منہاج امام سے پیغام لے کر جب کوفے پہنچے ہیں نا، اور جب امیر مختار سے ملاقات دربار میں ہوئی اور ابھی سلام دعا کے بعد بیٹھے تھے کہ اچانک شور اٹھا کہ امیر مبارک ہو، ہرملہ بن کابل اسد گرفتار ہو گیا، بڑی تلاش تھی اس کی، گرفتار ہو گیا۔ اور اب اس سے پہلے کہ منہاج امام کی فرمائش کو بیان کرتے، مختار نے ہرملہ کو بلایا، اور مختار کا معمول یہ تھا کہ تمام قاتلوں سے پوچھتے تھے تم نے کربلا میں کیا کیا تھا، ایک ایک مصیبت پوچھتے تھے، پھر روتے تھے، پھر حکم دیتے تھے۔ ہرملہ سے پوچھا ہے، ہرملہ مطلب تو نے کربلا میں کیا کیا؟ ہرملہ کہتا ہے، قاتل کہتا ہے، مجھ سے نہ پوچھیے امیر، جو سزا چاہیں دے دیں، مجھ سے میرے مظالم کو مت پوچھیں۔ اللہ اکبر، جب قاتل بیان کرتے ہوئے گھبراتا تھا، مجھ سے میرے مظالم کو نہ پوچھو امیر، جو چاہو مجھ کو سزا دے دو۔ اگر مختار نے مجبور کیا تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہیں کربلا میں کیا کیا۔ یہ کہنے لگا ہرملہ کہ میرے پاس 6 تیر تھے، جب چلا تھا کربلا کے لیے 3 تیر کو نشانے سے خطا کر گئے، اور 3 تیروں کو نشانے پہ لگایا میں نے، اور کیسے لگایا؟ مختار پوچھتے تھے بتا 3 تیر تو نے کس کس کو مارے تھے؟ ظالم بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہتا ہے میں نے پہلا تیر جب مارا جب پشک سکینہ کو بھر کے علمدار چلا، پشک سکینہ کو بھر کے علمدار چلا، کٹ گئے ہاتھ، جو تلوار کا وار چلا رہے دونوں ہاتھ کٹ گئے، پشک سکینہ کے قصبے کو دانتوں سے دبائے ہوئے جانب خیمہ پڑ رہے تھے، اور غلام ملعون کہتا ہے وہ میرا تیر تھا جو پشک سکینہ پر لگا، اس کے بعد عباس خیمے کی طرف نہ جا سکے۔ مختار ہو رہے تھے، ظالم پورا دریا تمہارے پاس تھا، اگر ایک چھوٹا سا مشکیزہ عباس بھر کے لے جا رہے تھے تو ظالم تو نے کیا غضب کیا، ہزاروں قطار روتے تھے، اگر تھوڑا سا پانی بچوں تک پہنچ جاتا تمہارا کیا بگڑتا؟ جلدی بتا ظالم تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ جملہ سنیں گے۔ دوسرا تیر کہتا ہے میں نے جب چلایا جب اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے حسین میدان کربلا میں پہنچے تھے۔ رونے والوں مرسا اور تعزیت پیش کر رہے ہو نا، ارے قافلہ مدینے پہنچا ہے، مرسا پیش کرو رسول کی طور پر، اصغر کا مرسا بھی دو گے نا، اصغر کو کیسے شہید کیا ہرملہ نے؟ جملہ سنیں گے۔ تاریخ کہتی ہے ہرملہ کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا، ایک بار نشانہ لیا ہاتھ کانپ گئے، دوسری بار نشانہ لیا ہاتھ کانپ گئے۔ پوچھا گیا ہرملہ آخر ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ کہتا تھا لگتا ہے خیمے کا پردہ ہلتا ہے، کوئی دکھیاری بیوی بچے کی ماں تو نہیں ہے جو بچے کے لیے فریاد کرنا چاہتی ہوگا۔ ہرملہ آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے، ہرملہ نے آنکھیں بند کی تیر چلا دیا، ہرملہ اتنا بڑا تیر تو نے چلایا کہ بچے کے قد سے تیر بڑا تھا، اتنا بڑا تیر تھا کہ بچے کو لے کر بڑھ گیا، آبادی آغوش میں بچہ ذبح ہو کے رہ گیا۔ امیر مختار تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، ہرملہ تو سو رہے نہیں آیا، اتنے چھوٹے بچے کے لیے اتنا بڑا تیر، نہ اکبر کو مارا گیا تھا، نہ عباس کو مارا گیا تھا، نہ مولا حسین کو مارا گیا تھا، اس لیے کہ یہ تیر انسانوں کے لیے ہوتا ہی نہ تھا، یہ تیر تو جنگلی گھوڑوں کو گرانے کے لیے ہوتا تھا۔ ظالم نے سب سے چھوٹے مجاہد پر سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا۔ آؤ دیکھو ظلم کی انتہا، سب سے چھوٹا ہتھیار سب سے بڑا استعمال ہوا۔ آخری جملے میں امیر مختار اس سے پوچھتے بتا تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ رونے والوں ہے ہمت جو قسم کی روایات ملتی ہے، اور مولا نے اس کے بارے میں 2 بیانات دیے الگ الگ روایات کے اعتبار سے۔ پہلا بیان تو ملتا ہے یہ تیر میں نے جب مارا جبکہ زہرا کا لال پشت ذوالجناح پر زخموں
سجدہ کیسے کیا تھا، سجدہ کیسے کیا، پیشانی پر تیر لگا ہوا ہے، امام نے اس ایک تیر کو نکالا ہے، اس کے بعد امام نے سجدہ کیا ہے۔ رونے والوں، اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ حرملہ نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ تیسرا تیر میں نے وہاں استعمال کیا جبکہ بلند ٹیلے پر کھڑی ہوئی ایک بہن اپنے بھائی کے لیے فریاد کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کے بعد کا مرحلہ جب زینب پکارتی تھی کہ سر ساتھ تو دیکھ رہا ہے، دیکھ میرا بھائی ذبح ہوا جاتا ہے، ارے جلدی سے پہنچ فریاد کو، ارے کوئی سنتا نہ تھا لیکن پھر بھی ظالم نے تیر چلایا بی بی زینب کی جانب، وہاں غربت ارے کیلے سے بی بی گری ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر بی بی واپس پلٹ کے آئی ہے، تیسرے تیر کا بیان بعض علماء کہتے ہیں کہ حرملہ نے تیسرا تیر بی بی کو مارا تھا، لیکن ہاں وہ غربتہ ان سارے تیروں میں بات سمجھ میں آتی ہے، بس کے سکینہ پہ لگا، امام کے لگا، یہ بی بی کو مارا گیا، مگر عسکر کا بڑا جرم اس نے کیا۔ جناب امیر مختار نے فرمایا اس کے پہلے ہاتھ کاٹ دو، اس کے پاؤں کاٹ دو۔ جلاد سے امیر فرماتے تھے امیر مختار اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ جب ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تو کہا گیا اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اتنا غصہ تھا امیر مختار کو، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ادھر وہ آگ میں ڈالا، ادھر جناب منہال کہتے تھے خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، مگر روتے تھے شکر خدا ادا کر کے۔ مختار نے پوچھا روتے کس لیے ہو منہال؟ خوشی کا مقام ہے، ایک قاتل واصل جہنم ہو رہا ہے۔ فرمایا مجھے امام سجاد کے جملے یاد آتے ہیں، ارے یہی تو امام کی خواہش تھی۔ مختار کو یقین نہیں آیا، پوچھا منہال دوبارہ کہنا، سچ بتانا میرے امام نے یہی کہا تھا؟ کہاں یہی فرمایا تھا کہ مختار سے کہنا اور مولا کے پہلے ہاتھ کاٹے جائے، پاؤں کاٹے جائے، پھر اسے آگ کا عذاب دیا جائے۔ بس مختار نے سنا، سر سجدے میں رکھ دیا، خدایا تیرا شکر ہے تو نے محمد والے محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما، واسطہ محمد والے محمد کا بانیان مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما، واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار کہ واسطہ رسول کے اخلاق عظیم کا پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرما۔ واسطہ محمد والے محمد کا بڑھنے سے پہلے کربلا محلہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار یہی اخلاق کا حصہ ہے کہ ایمان کی لشکر میں ہمیں شامل فرما کہ ہم خون حسین کا انتقام لے سکیں، اصغر کی شہادت کا انتقام لے سکیں۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں آل رسول کا۔ واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ہمارے آبا و اجداد کو ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اور آخر میں بڑے اخلاص کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جو کچھ تفصیل بیان کیا گیا اس کو ہم خدمت معصومین میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری جانب سے قبول فرما لے، اور انتہائی شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے موقع دیا مجھے کہ ذکر کے ذریعے سے میں نے اپنی عاقبت سنوارنے کا انتظام کیا۔ آپ تمام مومنین کا شکریہ کہ آپ شرکت کرتے رہے۔ خدا ہم سب کو اجر و ثواب میں وہ مقام عنایت فرمائے کہ جو درجات آخرت بلند کر سکے۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں فرش ادا پر مجلس سے ادا منعقد ہیں ان تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ آخر میں تمام افراد کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس کہ جو ان مجالس میں شریک ہوتے رہے، ان کے مظلومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، علماء اعلام اور راجع الزام کے لیے جو انتقال کر چکے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ جو التماس کی ان کے لیے شامل فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
منا إنك أنت السميع العليم بدعاء محمد وآله المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين.